Now, if your lordship may see the prayer, that in view of the facts and circumstances explained above, the petitioners named above may kindly be allowed to assist this august court as intervenors. Where is the request in this application from page 1 to 6, including the relief clause, that they should be impleaded as a party? جو پیراگرافز آپ نے پڑھے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں. جی مشورہ آپ کو یہ کچھ نہیں رہے. مشورہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں ایس آئی سی کے علاوہ کسی کو نہیں جا سکتی, یہ ایس آئی سی کو جانی. آپ کی فائنڈنگ یہ ہے سر, اور چونکہ اگر آپ کی وہ فائنڈنگ نہیں ہوتی, نو مائی لارڈ آئی ایم ٹاکنگ آف یور مائنورٹی. پتہ کیا کیا ہم نے وہ کیا کہ جب ایک شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے, ساتھ جانے والے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں, نا بھائی خودکشی نہ کرو. ہم نے اسے خودکشی سے روکا ہے. Practically we have done so. Sir, but this is the consistent position taken in writing by PTI through their advocate at the time, who was also the advocate in the review petition, saying please give these seats to SIC, don't give it to any other party. حضور صاحب آپ کا مطلب یہ ہوا کہ تھرو آؤٹ الیکشن پروسیس کے بعد پی ٹی آئی نہ پشاور گئی نہ سپریم کورٹ آئی سیٹیں کلیم کرنے. ایبسولوٹلی مالوٹ. اور جب سنی اتحاد کونسل آئی, جس کے بارے میں 13 ججز نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کر دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی, کہ ان کا کینڈیڈیٹ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, اس نے الیکشن نہیں لڑا, سیٹ ون بھی نہیں کی, ان کی ووٹر لسٹ بھی نہیں تھی ریزرو سیٹس کی. تو اب جب ان کو موقع مل گیا, سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن آ گئی, تو یہ سپریم کورٹ کے اندر آ سکتے تھے اپنی پٹیشن لے کر. یہ اپنی پٹیشن بھی نہیں لائے, اور 110 کی درخواست میں آ کے کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی حق بنتا ہے اسے یہ سیٹیں دے دیں, اس کے علاوہ کسی پارٹی کو نہ دیں, یعنی کہ ہمیں بھی نہ دیں. جی اور پریئر کلاس میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ سیٹیں دو. بالکل نہیں کہا. کلیئر ہو گیا نا؟ جی سر. ایک سوال میرا بھی ہے سر. کل آرگیومنٹس کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ ریزرو سیٹس ویمن کی اور اقلیتوں کی, ان کی لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی پی ٹی آئی نے, جس میں ایک نام تھا, ایک یا دو نام تھے. کیا سنی تحریک نے بھی کوئی ایسی لسٹ دی تھی جس میں کوئی ایک نام ہو؟ No, my lord. There was no list. Neither for minorities nor for women. ایک اور بات بھی تھی جو کہا کہ نہیں دی تھی. ایک اور بات تھی جس سے سلمان اکرم راجہ صاحب وومن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کا نام پی ٹی آئی کی لسٹ میں تھا ریزرو سیٹ کے لیے. اس خاتون نے ریکویسٹ کی کہ میرا نام وہاں سے ٹرانسفر کر کے ایس آئی سی کو دی جائے. This was the request. Sir, that is the other application I will read, because now that نہیں پتا کہ کیوں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ایس آئی سی میں. اب چونکہ میں نے سبمیشن سے تھوڑا ہٹ کے اپلیکیشنز پڑھنی شروع کی, میں چاروں اپلیکیشنز پڑھ لوں. Now my lord, the petition is decided. چاروں کون سی اپلیکیشن؟ سر دو میں کنول شوزاب والی بھی پڑھوں گا, دو پی ٹی آئی کی پڑھوں گا. جب فیصلہ ہو گیا سول اپیل کے اندر اور فیصلہ ہو گیا ایس آئی سی کے خلاف, and there is unanimity, complete unanimity in all the members that they can't get a seat. Now PTI comes before this honorable court. At least this was now an opportunity, having been made wiser by the judgment of this honorable court, for PTI to have filed an application based on HM Saya's case, that we are the main beneficiaries. Even in review. In review. They could have said, we are the main beneficiaries. The seats have been given to us. 80 by 8-member judges, 39 by two judges of this honorable court. We should be heard. Almost 6 by one another. The honorable موجودہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی کچھ دیا. جی انہوں نے تو سر کیس ریمانڈ کر دیا, because his judgment also says that this will constitute, and that is something which is to be considered by your lordship. His judgment says that if we act in this manner, the way the majority has gone, that it would constitute a dangerous and far-reaching precedent. Now, my lord, 4162 in the review. Counsel, My lord. The points on which you are addressing us, they are the most important as far as this case is concerned. Now, while his arguments, during the course of arguments by Mr. Salman Akram Raja, I raised all these queries. Now, at least at this stage, you being the beneficiary, either SIC or you for yourself as a representative of the PTI, you ought to have filed an application. I raised, and he did not give us, he did not reply to our queries.
He did not respond to our queries. My Lord, because his written pleadings went against him. And your Lordship will see, when your Lordship sees the application which they now file in review, 4162. This is in Civil Review Petition number 320 of 2024, CMA number 4162 of 2025. 4162 of 2025. ये किसने फाइल की है? Sir, PTI and Barrister Gohar Khan. नहीं तो ये जो पहले वाली थी 591 सर वो अपील की स्टेज पे थी. अब अपील पे आपका जजमेंट आ गया, हम लोग रिव्यू में आ गए. वो रिव्यू में आके एक नई दरखास्त देते हैं कि हमें भी सुना जाए. चूंकि वो रिस्पोंडेंट तो थे नहीं पिटीशंस के अंदर, अपील्स के अंदर, तो उनको पार्टी तो नहीं बनाया गया था रिव्यू पिटीशंस में. तो अब उन्होंने आके आपके पास दरखास्त दी. अब इस दरखास्त में वो कहते हैं, दिस इज सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 320, CM नंबर 4162 of 2025. इधर है सर 6162 दोनों 4162 जी. आप इसमें प्रेयर क्लॉज पहले टाइटल देख लें सर. अभी भी ऑर्डर 5 रूल 2 की एप्लीकेशन नहीं है. अभी भी एप्लीकेशन ऑर्डर 33 रूल 6 की है. नहीं, ये 319 में फाइल हुई थी, क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन नंबर 319. मे बी उसमें भी हुई है सर. 4162 of 2025 जो मेरे पास टाइटल है, सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 320 of 2024 एंड इट इज CM नंबर 4162 of 2025. 4161 हुई है 319 में. जी सर. वो 319 में और ये 31 जी सर 320 में. जी सर. दे आर बेसिकली 41 जो 319 में फाइल हुई है सर, 4161 वो कमल शौजाब की है. वो मैं 1 मिनट में पढ़ता हूं. आप जब अंदर टाइटल देखेंगे उसका तो है एप्लीकेशन बाय कमल शौजाब. इन प्रेयर इसकी देख लें सर पेज 3 पे. कौन सी वाली पढ़ रहे हैं पहले आप? सर पेज ये अभी कंप्लीट कर रहा हूं PTI वाली, फिर कमल शौजाब पे जाऊंगा. CM नंबर 4162 of 2025 and civil review petition number 320 of 2024. Prayer, page 3. जी. Says in, sir, I was just waiting for his lordship to get hold of his paper book. It's a very short prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the present applicants may kindly be heard in the title review petition and all connected petitions. Yeah. जी ठीक. They are only asking to be heard. They are not asking to be impleaded. Yes. They are not claiming any right in this relief. It's not an application under Order 5 Rule 2. In original proceeding, they were impleaded as party? No. The application, and your lordship will see, it is dealt with in the judgment, and that is your lordship will find that there too, with great respect and all the respect at my command, your lordship will see paragraph 117 of the judgment of the majority at page 190. Para 117 at page 190. Factually, as far I am concerned, the observations given are incorrect as per record. My lord, in the said para. My lord, that application 5913 was never decided. Sir, absolutely correct. I use the words much more guardedly, being a counsel of the bar. Lastly, we want to say a few words to clarify that PTI, which has been granted relief in the present case, is before us with an application for its impleadment as a party to the case. I have just now read out the application before this honorable court. There was no request for impleadment. There is no. This finding of the honorable majority is clearly repugnant to the record of the case. This is an error apparent on the face of the record. My lord, say in the normal course of procedure for civil cases,
The application for impleadment is first decided and the applicant formally made a party to the case before granting him any relief in this case. In the case, the case has explained in the opening part of this judgment is not an ordinary civil case, but a lis of the highest order, where democracy, a salient feature of the Constitution, and the fundamental right of the people to choose the representatives for the legislative and executive organs of the state is to be preserved, protected, and defended. The procedural formality of first accepting PTI's application and then granting it the relief does not carry much weight, where the court's concern is the protection of the right of vote of the people, the electorate guaranteed under Article 17(2) and 19 of the Constitution, more than the right of the political party, whether it be SIC or PTI or any other party. But first, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کورٹ اپنے طور پہ بھی امپلیٹ کر سکتی ہے. کورٹ ہیز the power to Sir, your lordship, لیکن وہ پاور اختیار نہیں کیا ہے. sir, the court could have exercised that power, but your lordships, whenever your lordships do that, your lordships always do that subject to all just exceptions, and always do that after notice to any of the party which may have claimed rights otherwise, because rights may have accrued to other parties in the meanwhile. Otherwise, Makhdoom Sahab, courts cannot become party to the proceedings. Yes, Better law تو یہی ہے کہ court cannot become party to the proceedings. اب جو آپ نے پڑھا اسے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پوری قوم کو ہجان میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن اصل غلطی ان کے وکیلوں کی ہے جن کو شاید ابھی اور بھی تربیت کی ضرورت تھی. my lord, میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلطی میں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے. sir, مخدوم صاحب sir, دو ریپلیکیشن مسلینیس جو پروپوزڈ ایم این اے کی جانب سے دی، اس کا پریئر کلاس اگر آپ پڑھ لیں تو پکچر سارا واضح ہو جائے. sir, sorry, وہ اپلیکیشنیں پڑھ لی نا آپ نے، دو رہ گئی ہیں. جی اور کون سی ہیں؟ وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. سر ایک منٹ مجھے دے دیں. ان کے طرف سے